بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. دعا سرکار امام زمانہ سب کوشش کریں مل کے بلند آواز سے پڑھیں. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توا وتمتعه فيها سبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات. عجل فرج. البتہ آپ لوگوں کی صلواتیں یہ بتا رہی ہیں کہ آپ تھکے ہوئے ہیں. تھوڑی ایسی صلوات بھی سنا دیجئے جس سے یہ لگے کہ آپ تھکے ہوئے نہیں ہیں. وعجل فرجهم. اما بعد، یہ اگر تھوڑا ٹھیک ہو جائے. فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. بلند صلوات. اذان واجب الاحترام خالق کائنات انسانوں کو، مومنوں کو، مسلمانوں کو مشکلات سے نجات کا راستہ بتا رہا ہے کہ لوگوں، اگر تم ظلمات سے نکلنا چاہتے ہو، اگر تم مشکلات سے نکلنا چاہتے ہو، مومنوں اگر تم مشکلات سے خود کو نجات دینا چاہتے ہو تو سنو، اگر نجات چاہتے ہو تو تمہیں مشکل سے نجات تب ملے گی جب تم اللہ کی ولایت کے سائے میں آ جاؤ. کیا کہا؟ اللہ ہو ولی الذین آمنو،
دیکھو اگر تم مشکلات سے نجات چاہتے ہو تو تمہیں مشکلات سے نجات ملے گی، مگر شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ تمہیں مشکلات سے نجات اس وقت ملے گی جب تم اللہ کی ولایت کو مان لو، اللہ کی ولایت کے سائے میں آ جاؤ۔ خدایا یہاں تیرا حکم آ گیا، یہاں ہم نے مان لیا، کیونکہ ہر انسان مشکلات سے نجات چاہتا ہے۔ کوئی ایسا انسان نہیں جو کہے میں مشکل میں رہنا چاہتا ہوں۔ مرد ہو وہ مشکل سے نجات چاہتا ہے، عورت ہو وہ مشکل سے نجات چاہتی ہے، مسلمان ہو وہ مشکل سے نجات چاہتا ہے، کافر ہو وہ مشکل سے نجات چاہتا ہے۔ خدایا یہاں تیرا حکم آ گیا کہ اگر مشکلات سے نجات چاہتے ہو، اگر ظلمات سے نجات چاہتے ہو تو میری ولایت کے سائے میں آ جاؤ، ہم نے تیری ولایت کو مان لیا۔ خدایا کیا اتنا کافی ہے؟ کیا اگر بس تیری ولایت کو ہم مان لیں کیا اس میں نجات ملے گی؟ کیا اسی میں ہماری مشکلات ختم ہوں گی؟ کہا نہیں نہیں نہیں، یہ کافی نہیں ہے، مجھے بھی مانو، جس جس کو میں منواؤں اسے بھی مانو۔ توجہات کا طالب ہوں، یہ اللہ کا قانون ہے۔ اگر صرف تم نے مجھ خدا کو مانا اور جس جس کو میں منواؤں اگر اس کو نہیں مانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم خطرے میں ہو۔ بھائی اس سے واضح روشن دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ شیطان وہ تھا جس نے 6000 سال اللہ کی عبادت کی تھی۔ 6000 سال میں نہ جانے اس نے اللہ کے کتنے سجدے کیے تھے۔ بھائی ہماری عبادت کیا ہے؟ ہم اگر 60 سال عمر کرتے ہیں تو ایک صاحب نے حساب کتاب کیا، انہوں نے کہا جس کی 60 سال عمر ہوتی ہے اس میں عبادت اس کی صرف 2 سال ہوتی ہے۔ یہ ہماری عبادت کا حال ہے۔ مگر شیطان کون ہے؟ شیطان وہ تھا جس نے 6000 سال اللہ کو سجدے کیے، 6000 سال اللہ کی عبادت کی۔ خدایا اس نے تجھے 6000 سال سجدے کیے، ایک سجدہ آدم کو نہیں کر رہا، تو جلال میں آ رہا ہے تو آواز آئے گی، ہاں کیونکہ اللہ کا قانون ہے، مجھے بھی مانو، جسے میں نے بنایا اسے بھی مانو۔ اگر تم نے مجھے مانا اور جسے میں نے بنایا اسے نہیں مانا تو شیطان کی طرح ملعون ہو جاؤ گے، شیطان کی طرح رجیم ہو جاؤ گے، شیطان کی طرح تم پر بھی عذاب نازل ہوگا، تمہیں بھی جنت میں آنے کی اجازت نہیں ملے گی، تمہیں بھی جہنم کی طرف بھیج دیا جائے گا۔ بس عزیزان محترم، اسی طرح سے میدان غدیر خم میں حارث نامی ایک شخص تھا، رسول خدا کے پاس آیا اور کہا یا رسول خدا اگر علی کی ولایت کا اعلان آپ نے کیا ہے تو میں نہیں مانتا، اگر اللہ کا حکم ہے اللہ کو کہہ دے مجھ پہ پتھر کا عذاب نازل کرے۔ یہاں علی کے دشمن نے کہا اگر اللہ کا حکم ہے اللہ کو کہو مجھ پہ عذاب نازل کرے، تو اللہ نے حارث پہ پتھر کا عذاب نازل کر کے بتایا علی کو بھی میں نے بنایا ہے۔ اللہ نے علی کے دشمن پر حارث پر پتھر کا عذاب نازل کر کے بتایا کہ دیکھو علی کو بھی میں نے بنایا ہے۔ اذان محترم، اور قرآن میں سورہ معارج میں آیت ہے کہ سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع، کہ علی کے دشمن نے وہ عذاب مانگا جو کافروں کے لیے تھا، یہ عذاب مسلمانوں کا نہیں تھا۔ گویا اللہ اس آیت میں بتا رہا ہے کہ جو علی سے دشمنی کرے، جس کے دل میں علی کا بغض آ جائے، اللہ کی نظر میں وہ مسلمان نہیں ہے۔ اچھا یہ حارث جو تھا، یہ جو غدیر خم میں حارث آیا تھا، 2 حارث تھے، ایک حارث تھا جنگ خیبر والا اور ایک حارث تھا یہ غدیر خم والا۔ اب یہ حارث آتا ہے، کب آتا ہے؟ جب اللہ کے رسول نے تمام مسلمانوں کو غدیر خم میں روکا، جب اللہ کے رسول نے کہا جو آگے چلے گئے ان کو واپس بلاؤ، جب اللہ کے رسول نے کہا جو پیچھے کھڑے ہیں انہیں ان کا انتظار کرواؤ، تمام مسلمانوں کے سامنے، تمام اصحاب کے سامنے، اور اللہ کے رسول نے منبر بنایا، منبر پہ اللہ کے رسول نے علی کو بلایا، علی کے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تمام مسلمانوں نے رسول خدا کے سامنے علی مولا کی بیعت کی، مگر یہ حارث آ گیا۔ حارث نے کہا یا رسول خدا آپ نے کہا نماز پڑھو تو ہم نے نماز پڑھی،
یعنی نمازی تھا. یا رسول خدا آپ نے کہا روزہ رکھو تو ہم نے روزہ رکھا, آپ نے کہا حج کرو تو ہم آپ کے ساتھ حج پہ آ گئے, آپ نے کہا لا الہ الا اللہ کہو تو ہم نے کہہ دیا, آپ نے کہا محمد رسول اللہ کہو تو ہم نے یعنی مسلمان تھا. تاریخ بتاتی ہے یہ حارث مسلمان بھی تھا, حارث نمازی بھی تھا, حارث روزے بھی رکھتا تھا, حارث حاجی بھی تھا, مگر آ کر جب اس نے علی سے دشمنی کی, مگر جب آ کر اس نے علی سے دشمنی کی, اللہ نے علی کے دشمن پر عذاب نازل کر کے بتایا کہ مجھ سے دوسری چیزیں تو برداشت ہو سکتی ہیں مگر مجھ سے علی کی دشمنی برداشت نہیں ہوتی. یعنی اس زمانے میں دوسرے لوگ بھی تھے جو دوسری غلطیاں کرتے تھے مگر ان پر پتھر کا عذاب نازل نہیں ہوا, مگر یہاں جیسے اس نے علی سے دشمنی کی اللہ نے پتھر کا عذاب نازل کر کر بتایا کہ خدا سے دوسری چیزیں تو برداشت ہو سکتی ہیں مگر علی کی دشمنی برداشت نہیں ہو سکتی. نمازی ہے, روزے دار ہے, روزہ رکھ رہا ہے, حاجی ہے, لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے, محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے, مگر اس کے باوجود اس پر عذاب نازل ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ علی کا دشمن ہے. جس کے دل میں علی کا بغض آ جائے اللہ اس پر عذاب نازل کرتا ہے. جو علی کا دشمن بن جائے اللہ سے علی کی دشمنی برداشت نہیں ہوتی, اسی لیے حارث پہ اللہ نے عذاب نازل کیا. لیکن ایک اور سوال پوچھتا چلوں, اللہ نے حارث پہ تو عذاب نازل کیا لیکن حارث کون تھا؟ مولا علی کا دشمن تھا. اچھا اس زمانے میں اللہ کے بھی تو دشمن تھے, ان پہ پتھر کا عذاب نازل نہیں ہوا. اس زمانے میں رسول خدا کے بھی تو دشمن تھے, ابو جہل اور ابو لہب جیسے رسول خدا کے بھی دشمن تھے, ان پر پتھر کا عذاب کیوں نازل نہیں ہوا؟ تو جواب یہ ملتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک جنگ میں جب میرے مولا علی اللہ کے دشمن سے لڑ رہے تھے, جب دشمن کو زمین پہ گرایا تو دشمن نے مولا علی کے ساتھ بدتمیزی کی. یہاں دشمن نے بدتمیزی کی, وہاں مولا علی نے چھوڑ دیا. لوگوں نے پوچھا یا علی آپ نے اسے چھوڑا کیوں؟ تو مولا علی نے کہا میں نے چھوڑا اس لیے ہے کیونکہ علی کا قانون ہے, علی اپنے دشمن کو نہیں مارتا, علی اگر مارتا ہے تو اللہ کے دشمن کو مارتا ہے یا نبی کے دشمن کو مارتا ہے. تو اللہ نے بھی کہہ دیا علی یہ تیرا قانون ہے تو میرا قانون یہ ہے, علی تو میرے دشمنوں کو مارتا ہے میں تیرے دشمنوں کو ماروں گا. علی تو میرے دشمنوں کو مارتا ہے میں تیرے دشمنوں کو ماروں گا. صلوات پڑھی بآواز بلند. وآل محمد وعجل فرج. آج افسوس ہوتا ہے, بہت دکھ ہوتا ہے, بعض لوگ دشمنی علی میں نہ جانے کیا کیا باتیں کہہ جاتے ہیں. آپ تو دیکھ رہے ہیں, آپ تو سن رہے ہیں کہ دشمنی علی میں, دشمنی حسین میں کہتے ہیں محرم میں شادیاں کرو. عجیب لوگ ہیں, عجیب لوگ ہیں. یہ دشمنی علی بہت خطرناک وائرس ہے. یہ لوگ آج کل کرونا وائرس سے ڈر رہے ہیں نا, کرونا وائرس سے زیادہ خطرناک ہے دشمن علی کا وائرس. دشمنی علی کا وائرس بہت خطرناک ہے. کرونا وائرس تو پھر بھی شاید یہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا کچھ سالوں کے بعد, جب ان کے جتنے فائدے انہوں نے حاصل کرنے ہیں حاصل ہو جائیں. لیکن دشمنی علی کا جو وائرس ہے اگر کسی کے دل میں آ جائے وہ جب تک رہے گا تب تک اس کی نسلیں نابود رہیں گی. بہت خطرناک وائرس ہے. اللہ کا قانون ہے, حیدری اللہ کا قانون ہے, جب تک تم مسلمان ہو اللہ کہہ رہے ہیں مجھے بھی مانو. واپس چل رہے ہیں موضوع کی طرف, مشکلات سے نجات کا راستہ. اگر مشکلات سے نجات چاہتے ہو مجھے بھی مانو, جس کو میں منواؤں اسے بھی مانو. شیطان اللہ کو مانتا تھا, شیطان اللہ کو مانتا تھا, 6000 سال اس نے اللہ کو سجدے کیے. کتنی نمازیں پڑھی ہوں گی, اتنی تو ہم نے بھی نہیں پڑھی ہوں گی, مگر جہاں اس نے اللہ کے بنائے ہوئے کا انکار کیا وہاں اللہ جلال میں آ گیا. اللہ کہہ رہا ہے مجھے بھی مانو, نبی کو بھی مانو, میں نے نبی کو بنایا ہے, علی کو بھی مانو, میں نے علی کو بنایا ہے. اور جو صرف اللہ کو مانتا ہے نبی کو نہیں مانتا وہ اپنے لیے عذاب بنا رہا ہے. جو صرف اللہ اور نبی کو مان رہا ہے اور نعوذ باللہ علی مولا کا انکار کر رہا ہے
تو وہ بھی اپنے لیے تباہی خرید رہا ہے. ایک شعر آپ کو ہدیہ کروں, فارسی زبان کا شعر ہے. منکر علی کو شاعر کہتا ہے, بے منکر علی بگو نماز شو رہا کھنے. عجیب و غریب شعر ہے. علی کے منکر کو, جو علی کا دشمن ہے, جس کے دل میں علی کا بغض ہے, اسے جا کے کہہ دو نماز پڑھنا چھوڑ دے. بھائی کیوں چھوڑ دے؟ بے منکر علی بگو نماز شو رہا کھنے. کیوں؟ کیونکہ نماز بی ولای او عبادتیس بی وضو. کیونکہ ایسی نماز جو تو بغض علی کے ساتھ پڑھ رہا ہے, یہ ایسی نماز ہے جیسے بغیر وضو کے کوئی نماز. اب بغیر وضو آپ 1000 رکعت پڑھ لیں, شیعہ بھی کہے گا قبول نہیں ہے, سنی بھی کہے گا قبول نہیں ہے. جس کے دل میں بغض علی ہوگا, جتنی نمازیں پڑھ لے وہ قبول نہیں ہوگی, وہ منہ پہ ماری جائے گی. اللہ کا حکم ہے مجھے بھی مانو, جس جس کو میں منواؤں اسے بھی مانو, جس جس کو میں بناؤں اسے بھی مانو. تو اسی میں تمہاری کامیابی ہے, اسی میں تمہاری مشکلات ختم ہوں گی. خدایا تیرا حکم آ گیا, ہم تو مشکلات سے نجات چاہتے ہیں. تو نے کہا مجھے مانو, ہم نے مان لیا. تو نے کہا جس جس کو میں منواؤں اسے مانو, ہم نے مان لیا. خدایا کیا اب مشکلات ختم ہو جائیں گی؟ آواز آئی, ہاں اگر تم نے صحیح طرح سے مانا تو تیری مشکل باقی نہیں رہے گی. اچھا اب آپ کہیں گے یہ کیا نئی چیز آپ نے بتا دی؟ کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ غلط طرح سے ماننا اور صحیح طرح سے ماننا؟ ہاں یہ بالکل ہوتا ہے. غلط طرح سے ماننا یہ ہے کہ زبان سے تو کہتا ہوں خدا کو بھی مان رہا ہوں, نبی کو بھی مان رہا ہوں, علی کو بھی مان رہا ہوں, مگر عمل سے, زندگی میں اپنے عمل سے ان کو نہیں مان رہا, نعوذ باللہ. مگر صحیح طرح کا ماننا یہ ہے کہ زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا. جہاں میری زبان بولے علی مولا, وہاں اس زبان سے میں غیبت نہیں کرتا, میں علی کی اطاعت کرتا ہوں. جہاں میں آنکھوں سے حسین کے غم میں روتا ہوں, پھر ان آنکھوں سے گناہ نہیں کرتا. جہاں میں کانوں سے حسین کا نوحہ سنتا ہوں, یہ صحیح طرح ماننا ہے. جہاں میں کانوں سے حسین کا نوحہ سنتا ہوں, پھر محرم سفر کے بعد ان کانوں سے گانے نہیں سنتا. یہ ہے صحیح طرح ماننا. کہ لوگوں صحیح طرح ماننا یہ ہے کہ تم 100% مولا کی اطاعت کرو. آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں, سب کا یہی حال ہے, شیعہ ہوں سنی ہوں سب کا یہی حال. اللہ کو مانتے ہیں, نبی کو مانتے ہیں, علی مولا کو مانتے ہیں, مگر اکثر ہم زبانی مانتے ہیں. بریکٹس میں ایک بات کہوں, ہمارے سنی بھائی اگر رسول کو اس انداز سے مانے کہ رسول کی 100% اطاعت کریں تو سنی رہے گا نہیں, سب شیعہ ہو جائیں گے. ہاں بھائی, کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا. ہمارے سنی بھائی جو ہیں رسول کو مانتے ہیں مگر وہی زبانی ماننا ہے. اگر یہ اطاعت کرتے, صحیح مانتے, صحیح طرح سے مانتے تو اختلاف ہی نہیں رہتا. شیعہ سنی میں اختلاف ہی ختم ہو جاتا, کیونکہ اللہ کے رسول کہہ کے گئے ہیں جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اچھا اب یہ بھی بریکٹس میں کہتا چلوں, بعض لوگ بہانہ کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہاں مولا سے مراد دوست ہے. کہتے ہیں یہاں جو اللہ کے رسول نے نا اتنی گرمی میں 3 دن لوگوں کو روکا, یہ بتانا تھا لوگوں کو کہ جس جس کا میں دوست اس کا علی دوست. اچھا یہاں پہ آپ کو ایک کمال کا واقعہ سنا دوں. ایک علی کا چاہنے والا, مولا کا عاشق جوان تھا, اس کی گفتگو ہو گئی ایک ملے کے ساتھ, ایک مولوی صاحب کے ساتھ جو علی کا ماننے والا نہیں تھا. گفتگو کا موضوع یہی تھا, مناظرے کا موضوع یہی تھا کہ جناب غدیر خم میں اللہ کے رسول نے اتنے اصحاب کے سامنے جب اتنوں کو روکا, اتنی گرمی میں 3 دن رکوایا, بیعتیں کروائیں, تو اس کا مقصد یقیناً یہ نہیں تھا کہ جس جس کا میں دوست اس کا علی دوست. اب شیعہ جوان مسلسل اس اہل سنت کے عالم دین کو کہہ رہا تھا کہ بھائی یہ مقصد نہیں, آپس میں دوست تھے, جیسے ماشاءاللہ ہم رہتے ہیں, سنی شیعہ دوست ہیں, یہ بھی اسی طرح دوست تھے. یہ شیعہ جوان اس سنی عالم دین کو سمجھا رہا تھا کہ دیکھیے مولانا یہ نہیں ہو سکتا کہ اتنا بڑا انتظام ہو, جو آگے چلے گئے انہیں واپس بلایا, جو پیچھے تھے ان کا انتظار کروایا, 3 دن سخت گرمی میں سب کو رکوایا. بس اتنی محنت کر کے صرف یہی بتانا تھا جس جس کا میں دوست اس کا علی دوست. اس اہل سنت کے عالم دین نے مانا نہیں. ہمارا جو شیعہ جوان تھا
اس نے کہا ٹھیک ہے آپ کی مرضی, کبھی اور گفتگو کریں گے, پھر ڈسکشن ہوگی, انشاءاللہ ہم آپ کو کنونس کریں گے. اب اہل سنت کا جو عالم تھا اس نے کہا مجھے کہیں جانا ہے, سفر پہ جانا ہے, ڈرائیو کر کے جانا ہے, اور 10 گھنٹے 15 گھنٹے نہ جانے کتنا بہت دور مجھے جانا ہے, اور یہ خدا حافظ کر کے نکل جاتے ہیں اہل سنت کے عالم. اب ہوتا کیا ہے, 2-4 گھنٹے کے بعد یہ شیعہ نوجوان مولا کا چاہنے والا اپنے دوست اہل سنت کے عالم کو فون کرتا ہے, فون کر کے کہتا ہے کہ مولانا صاحب آپ سے بہت ضروری کام ہے, واپس آ جائیے, آپ سے بہت ضروری کام ہے, واپس آ جائیے. مولانا صاحب کہتے ہیں بھائی فون پہ بتا دو, میں تو بہت آگے نکل گیا ہوں, 4 گھنٹے آگے جا چکا ہوں, اب پھر میں واپس آؤں گا 4 گھنٹے, پھر مجھے یہی روٹ واپس جانا ہے, تو یہ تو میرے 16 گھنٹے ہو گئے, مجھے آخر جانا اس طرف ہے, 10-15 گھنٹے کا سفر ہے, میں واپس نہیں آ سکتا, بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا. اس شیعہ نوجوان نے اپنے سنی عالم دین کو کہا مولانا لیکن آپ کا آنا ضروری ہے, بہت ضروری کام ہے, بہت ضروری کام ہے. جب بہت اصرار کیا, کہا فون پہ نہیں بتا سکتے, کہا نہیں فون پہ نہیں بتا سکتے, کہا ٹھیک ہے پھر ایسے کرتا ہوں میں واپس آتا ہوں. پورا راستہ جو گیا وہی پورا راستہ واپس آتا ہوں. آ گیا شیعہ جوان کے گھر, اپنے دوست کے گھر, کہا بتاؤ کیا کام ہے, اتنا جو تم چیخ رہے تھے, کہہ رہے تھے ضروری کام ہے, بہت بڑا کام ہے, واجب کام ہے, اب تمہارا کام کیا ہے ذرا یہ تو بتاؤ. کہا مولانا بس میں یہ بتانا چاہ رہا تھا مجھے آپ سے بہت محبت ہے, مولانا میں صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ میرے دوست ہیں, میں آپ کا دوست ہوں. کہا کمبخت یہ بات تو فون پہ بھی بتا سکتے تھے, اس بات کے لیے یہ محبت کا اظہار تو تم فون پہ بھی کر سکتے تھے, اس محبت کے اظہار کے لیے مجھے واپس کیوں لوٹایا. کہا مولانا آپ کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ کے رسول نے بھی جب اصحاب کو واپس لوٹایا تو وہ محبت کا اعلان نہیں تھا, ولایت کا اعلان تھا. یہ بات یا علی مدد, اللہ آپ کو یہ بات اچھی نہیں لگی نا کہ میں نے آپ کو واپس بلا کے صرف اتنا کہا کہ جتنا میں آپ کا دوست ہوں اتنے آپ میرے دوست ہیں, میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں. آپ نے میرے اس کام کو بے عقلی کا کام کہا. جب میں یہ کام کروں تو بے عقلی ہے, یقیناً رسول خدا ایسا کام ہرگز نہیں کریں گے کیونکہ رسول عقل کل ہیں. جب رسول نے سب کو بلایا, پچھلوں کا انتظار کروایا, 3 دن سخت گرمی میں رکوایا, اس کا مطلب صرف محبت کا اعلان نہیں تھا بلکہ ولایت کا اعلان تھا. جس طرح میں تمہارا نبی ہوں اسی طرح علی تمہارے ولی ہیں, ولایت کا اعلان تھا. مگر اب جو گفتگو چل رہی تھی کہ ولایت یعنی کیا, ولایت یعنی 100% اطاعت کرنا. آج ہمارا کیا حال ہے, آج شیعہ سنی کا کیا حال ہے. ہم ظاہراً تو کہتے ہیں کہ اللہ کی ولایت, میں نے پہلا جملہ کیا کہا, اگر مشکلات سے نجات چاہتے ہو یہ جملہ یاد رکھیے گا, یہ پورے 5 دن اسی پہ گفتگو ہونی ہے, مشکلات سے نجات کا راستہ. اور ہر روز میں انشاءاللہ ایک نسخہ بھی آپ کو بتاؤں گا مشکلات سے نجات کا. مشکلات سے نجات کا راستہ کیا ہے, اللہ کی ولایت کو مان لو, جس کو اللہ منوائے اس کو بھی مان لو. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ولایت کا کیا مطلب. ولایت کا مطلب ہے حکومت, حکومت میں اطاعت ہوتی. میں آپ کو کچھ مثال دوں. آج کل حکومت نے کہا ہے کہ جب بھی تم آ جاؤ حکومتی اداروں میں یا ہاسپٹل میں آ جاؤ تو ماسک لگاؤ. یہ کیا ہے نا کمپلسری, تو مجبوراً آپ نہ بھی لگانا چاہیں تو اطاعت کرنی پڑتی ہے. حکومت یعنی اطاعت. آج کل حکومت کہہ رہی ہے ویکسین نہیں لگاؤ گے تو تنخواہ بند ہو جائے گی, ویکسین نہیں لگاؤ گے تو تم اڑ نہیں سکو گے, گھوم نہیں سکو گے, پھر نہیں سکو گے. تو مجبوراً حکومت میں آپ اطاعت کر رہے ہیں. اچھا وہ چیز جو آپ کو پسند نہیں, وہ شخص جو آپ کو پسند نہیں, کبھی کبھار آپ اس کی اطاعت مجبوری میں کرتے ہیں. مگر جس کے دل میں علی کا عشق ہو وہ مجبوری میں نہیں خوشی خوشی اطاعت کرتا ہے. مگر مسئلہ عشق کا ہے کہ اگر عشق زبانی ہے تو اطاعت نہیں کرے گا, لیکن اگر زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا, علی مولا, حقیقی عشق دل میں ہو تو اطاعت کرے گا. مگر اطاعت میں کیا پرابلم ہے, ہم الحمدللہ شیعہ حضرات مولا کی اطاعت تو کرتے ہیں مگر پرسنٹیج وائز. کیا مطلب, کوئی مولا کی 5% بات سنتا ہے, 10% مولا کی بات سنتا ہے, 15% بیوی کی بات سنتا ہے. البتہ بیوی کی تو 80-90% بات سنی جاتی ہے آج کل کے معاشرے میں, لیکن
5-10% مولا کی بات سن لی، 15-20% بیوی کی سن لی، اور 15-20% بچوں کی سن لی، 10-15% ماں باپ کی سن لی، تھوڑی بوس کی بات سن لی. یعنی ہماری زندگی کیا ہے کہ 10%، 15%، 20% مولا کی اطاعت کر رہے ہیں. اگر مشکلات سے نجات چاہیے تو 100% مولا کی اطاعت کریں، 100% مولا کی بات مانیں. اب یہ واقعہ سنیے. دوسرے سرکار حضرت امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام، ارواحنا لتراب مقدم الفدا، مولا کے پاس ایک شخص آیا. مولا نے اس سے پوچھا ذرا یہ بتا، غور کیجیے گا اس واقعے پہ. مولا نے کہا یہ بتا تیرا کل کا دن کیسا تھا. یہ پرسنٹیج والی اطاعت والا جملہ یاد رکھیے گا. مولا نے کہا تمہارا کل کا دن کیسا تھا؟ اس نے کہا مولا کل کا دن ایسا تھا کہ نہ اللہ مجھ سے راضی تھا نہ شیطان مجھ سے راضی. آج ہم سب کا یہی حال ہے. مولا تو جانتے تھے. مولا نے کہا ذرا اس کو ایکسپلین کرو، کھولو، کیا مطلب؟ کہا مولا، اب اس نے اپنی مثالیں دی، میں آج کی مثالیں دوں تاکہ آپ اسے فیل کر سکیں. مولا اللہ نے کہا نماز فجر پڑھو، شیطان نے کہا سو جاؤ. یہاں میں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نماز فجر قضا کروں؟ میں اٹھ گیا، یہاں اللہ خوش ہو گیا، نماز فجر میں نے پڑھی. شیطان ناراض ہو گیا، شیطان کو غصہ آ گیا، مگر شیطان انتظار میں ہے کہ کب حملہ کرے. اب دن ہوا، میں باہر گیا، وہاں پر بزنس پہ شیطان نے کہا دھوکہ دے دے، 2 روپے کا فائدہ ہوگا، 100 روپے کا فائدہ ہوگا، 10,000 روپے کا فائدہ ہوگا. شیطان نے کہا رشوت لے لے، یہ سائن کر لے، چاہے کام غلط ہے، رشوت لے لے، یہ سائن کر لے، یہ غلط کام کر لے. شیطان نے مجھے دنیا کا فائدہ دکھایا، شیطان نے مجھے بینیفٹ دکھایا. وہاں اللہ نے کہا نہیں، یہ بینیفٹ ٹیمپرری ہے، یہ ختم ہو جائے گا. اگر تم 2 روپے کی خاطر خیانت کرو گے تم وہاں قیامت کے دن جواب دینا ہے. مثقال ذرۃ خیرا یرا مثقال ذرۃ شرا یرا. کسی کا 8 آنا بھی اگر تم نے اٹھایا، کسی کا 1 روپیہ بھی تم نے اگر خیانت سے کھایا، وہاں جواب دینا ہے. یہ 70 سال کی زندگی ہے، وہ ابدی زندگی ہے. ابدی زندگی کی خاطر، یہ 70 سال کی لذت کی خاطر ابدی زندگی کو تباہ و برباد نہ کرو. اللہ نے منع کیا، مگر شیطان نے لذت دکھائی، شیطان نے مزہ دکھایا، شیطان نے پروفٹ دکھایا، شیطان نے مجھے بینیفٹ دکھایا. یہاں میں نے بینیفٹ، چند سال کے پروفٹ، چند سال کے بینیفٹ کی خاطر رشوت لے لی، خیانت کر لی، بزنس میں دھوکہ دے دیا. یہاں اللہ ناراض، شیطان خوش ہو گیا. اب شیطان نے سمجھا یہ میرا آدمی ہو گیا. نماز ظہر عصر کا وقت آیا، شیطان نے کہا سو جاؤ، نماز نہ پڑھ. پھر میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نماز نہ پڑھوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے میں نماز نہ پڑھوں. میں نماز پڑھنے چلا گیا، میں نے نماز پڑھی، یہاں اللہ خوش ہو گیا، شیطان ناراض ہو گیا. پھر نماز کے بعد مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، یہ میں آج کی مثالیں دے رہا ہوں. نماز کے بعد مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک دوست آ گیا، اس نے غیبت کرنا شروع کر دی، غیبت کرنا شروع کر دی. اللہ نے کہا غیبت نہ سنو، اللہ نے کہا غیبت نہ کرو. اللہ نے کہا اگر تم غیبت کرو گے، الغیبت اشد من الزنا. کیا کوئی امام بارگاہ میں زنا کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا. اگر کوئی امام بارگاہ میں زنا کرے اب جوتے مار کے نکالیں گے. اگر تم امام بارگاہ میں بیٹھ کر غیبت کر رہے ہو، یہ غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے، غیبت نہ کرو. اللہ منع کر رہا تھا، مگر شیطان نے کہا ذرا مزہ آ رہا ہے. اچھا اس کے بیٹے کو کیا ہوا؟ اس کی بیٹی کی طلاق ہو گئی. اچھا اس کو یہ ہوا، اس کو یہ ہوا. ایک دوسرے کی غیبت کرنے لگے. اور یہاں پر میں نے شیطان کو خوش کیا، اللہ کو نہ. کیا ہماری زندگی کا یہ حال نہیں ہوتا کہ بھائی تھوڑا اللہ کو خوش کیا، تھوڑا شیطان؟ کہتا ہے مولا صبح سے جب سے میں اٹھا، رات کو جب میں سویا، تھوڑا اللہ کو خوش کیا، تھوڑا شیطان کو خوش کیا. آخر میں نہ اللہ مجھ سے راضی نہ شیطان مجھ سے خوش. یہ ہمارا حال ہے. ہمارا حال اس شخص جیسا ہے. کسی نے اس سے پوچھا کہ تمہیں سوئمنگ آتی ہے، تیرنا آتا ہے؟ کہا ہاں سوئمنگ بالکل مجھے آتی ہے. کہا کتنا؟ کہا 50% مجھے سوئمنگ آتی ہے. کہا کیا مطلب؟ کہا میں کود سکتا ہوں مگر نکل نہیں سکتا. آج ہمارا نام مسلمان ہے، نام محمد علی فاطمہ ہے، نام زہرا ہے، نام حسین ہے، مگر کردار کبھی کبھار ہمارا غیروں والا لگتا ہے، دشمنوں والا لگتا ہے، یزیدیوں والا لگتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم 100% مولا کی اطاعت نہیں کرتے. ہم کبھی ٹی وی کی اطاعت کرتے ہیں، کبھی بالی ووڈ کی اطاعت کرتے ہیں، کبھی ہالی ووڈ کی اطاعت کرتے ہیں، کبھی معاشرے کی اطاعت کرتے ہیں، کبھی بیوی بچے کی اطاعت کرتے ہیں، کبھی دوست کی اطاعت کرتے ہیں. اطاعت کریں تو 100% علی کی کریں، اطاعت کریں تو 100% مولا کی کریں. ہمارا بس یہی ہوتا ہے اس کو خوش کر دوں، اس کو خوش کر دوں. بھائی سب کو خوش نہیں کر سکتے.
لیکن یہ یاد رکھنا، خوش کرو تو اللہ کو کرو، خوش کرو تو نبی کو کرو، خوش کرو تو علی کو کرو، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں آپ کی کامیابی ہے۔ اور جب آپ علی کو خوش کریں گے، علی کی اطاعت کریں گے، نبی کو خوش کریں گے، نبی کی اطاعت کریں گے، تو آپ کی مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ اب آئیے مشکلات سے نجات کا راستہ، کیسے مشکلات ختم ہوں گی؟ تو مولا نے فرمایا اگر چاہتے ہو تمہاری مشکل ختم ہو جائے نا تو پین کلر استعمال نہ کرو، بلکہ مشکل کو جڑ سے کاٹ دو۔ آپ جاتے ہیں ڈاکٹر کیا کہتے ہیں درد ہو رہا ہے گھٹنے میں، پیٹھ میں، تو وہ پین کلر لکھے دیتا ہے۔ اہل بیت کے در پہ آپ آئیں گے وہ پین کلر لکھے نہیں دیتے، اہل بیت ایسا نسخہ دیتے ہیں جس سے آپ کی مشکل کی جڑ ہی کٹ جائے۔ کہا ایک خطرناک مشکل کی جڑ ہے، اس پہ انشاءاللہ ان 4-5 دن گفتگو کریں گے۔ اس خطرناک جڑ کو کاٹ دو، تمہاری مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ اور یہ جڑ صرف شیعہ کی دشمن نہیں، یہ خطرناک جڑ سنی کی بھی دشمن ہے۔ اپنے سنی بھائیوں کو بھی بتائیے، یہ خطرناک جڑ صرف مسلمانوں کی دشمن نہیں، یہ عیسائی کو بھی نابود کرنے کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ یہ ایسی خطرناک جڑ ہے کہ شیطان بھی اگر شیطان ہوا نا، اس جڑ کی اطاعت کی وجہ سے ہوا۔ وہ جڑ کیا ہے؟ ان النفس لامارۃ بالسوء، لوگوں نفس امارہ وہ خطرناک جڑ ہے، مشکلات کی جڑ ہے۔ تمام انشاءاللہ آگے کی مجالس میں بتاؤں گا کہ کیسے نفس امارہ کی وجہ سے آپ کی دنیا بھی تباہ ہوتی ہے اور نفس امارہ کی وجہ سے آپ کی آخرت بھی تباہ ہوتی ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، لوگوں نفس امارہ تمہیں برائی کی طرف لے جاتا ہے، نفس امارہ تمہیں گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، نفس امارہ تمہیں تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ نفس امارہ مشکلات کی جڑ ہے، نفس امارہ کی اطاعت نہ کرو، بلکہ ایک جملہ کہوں، نفس امارہ کی اطاعت نہ کرو بلکہ نفس رسول کی اطاعت کرو۔ نفس رسول کون ہے؟ علی مولا ہے، علی مولا کی 100% اطاعت کرو۔ آج ہماری زندگیوں میں جو بھی مشکلات ہے، اگر آپ کا بیوی سے کوئی جھگڑا ہے، کوئی اختلاف ہے، اگر آپ کا بچہ آپ کی بات نہیں سن رہا، اگر معاشرے میں آپ کی عزت نہیں ہے، اگر آپ بزنس کر رہے ہیں اور ناکامی نظر آ رہی ہے، جو بھی مسئلہ ہے آپ کی کمیونٹی میں، آپ کے معاشرے میں، اس کی ایک سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ نفس امارہ۔ مولا کہے نفس امارہ کو نکال دو، کاٹ دو، اس کو اپنی زندگی سے دور کرو، اسے شکست دو۔ اور سنو، اگر تم نے نفس امارہ کو شکست دی تو تم کامیاب ہو، لیکن اگر تم نے نفس امارہ سے شکست کھا لی تم عمر ابن سعد بن سکتے ہو۔ عمر ابن سعد مولا کا قاتل، مولا کا دشمن، کیا آپ سمجھتے ہیں عمر ابن سعد پیدائشی مولا کا دشمن تھا؟ عمر ابن سعد جب پیدا ہوا تھا تو بچہ تھا۔ آپ بچے کو کیا کہتے ہیں؟ معصوم بچہ کہتے ہیں نا۔ عمر ابن سعد کیا پیدائشی قاتل تھا؟ شمر کیا پیدائشی قاتل تھا؟ قاضی شریح کیا پیدائشی قاتل تھا؟ دشمن تھا؟ نہیں، یہ جب پیدا ہوئے تھے یہ بچے تھے، مگر یہ کیوں مولا کے دشمن بنے؟ ابن ملجم کیا پیدائشی مولا کا قاتل تھا؟ نہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے زندگی میں مولا کی اطاعت نہیں کی، خدا کی اطاعت نہیں کی، نبی کی اطاعت نہیں کی، علی کی اطاعت نہیں کی، بلکہ اپنے نفس امارہ کی اطاعت کی۔ آگے بتاؤں گا انشاءاللہ۔ نفس امارہ کی ایک بات آپ سنیں گے نا، یہ آپ سے 10 منوائے گا۔ نفس امارہ کی ایک بات بھی نہیں سننی۔ اور جس نے نفس کو شکست دی وہ حضرت حر علیہ السلام بن گئے۔ حر کون تھا؟ یزیدی لشکر میں تھا، یزیدی لشکر کا سپہ سالار تھا، مگر پوری رات سوچ رہا تھا جس حسین کی ماں کو میں کچھ نہ کہہ سکا، میں اس حسین کو کیسے قتل کروں گا؟ جس کے نانا کا میں کلمہ پڑھتا ہوں اسی حسین کو میں کیسے؟ یہ روح کی آواز تھی۔ اللہ نے ہمارے اندر جہاں نفس امارہ دیا ہے وہاں روح بھی دیا ہے۔ نفس امارہ برائی کی طرف لے جاتا ہے تو روح اچھائی کی طرف لے کر آتا ہے۔ روح کہتا ہے یہ گناہ نہ کرو، روح کہتا ہے ظلم نہ کرو، روح کہتا ہے خیانت نہ کرو، روح کہتا ہے برائی نہ کرو، روح کہتا ہے محنت کرو، سستی نہ کرو، روح کہتا ہے پڑھو لکھو، مگر نفس کہتا ہے سو کھاؤ پیو، محنت نہ کرو۔ ہم نے نفس کو شکست دینی ہے، ہم نے روح کی بات سننی ہے۔ جب ہم نفس کو شکست دیں گے، روح کی بات سنیں گے، مولا کی بات سنیں گے، تو ہم حر کی طرح علیہ السلام بنیں گے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی اپنے نفس کی بات سن لے وہ ذلیل و خوار ہو سکتا ہے۔ دنیا میں جتنے بدبخت لوگ ہیں نا، جتنے بھی بیچارے لوگ ہیں،
ان کی ہسٹری کو آپ دیکھیں گے, انہوں نے نفس کی اطاعت کر کر کے خود کو بدبخت کیا. ایک آسان مثال دو, ہیروئنی. کتنے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے, بڑے مالدار تھے, پڑھے لکھے تھے, ماشاءاللہ اچھی زندگی تھی, مگر جب نفس کی اطاعت میں انہوں نے ہیروئن استعمال کیا تو اب وہ کچروں میں نظر آتے ہیں. یورپ میں ہم نے دیکھا کتنے لوگ, جو ہمارے دوست ہیں وہاں پہ ڈرائیو کرتے ہیں, وہ بتاتے ہیں یہ جو ہفتہ اتوار ہے نا, آپ تو ماشاءاللہ شریف لوگ ہیں, امام بارگاہ میں آئے, وہ انگریز لوگ جاتے ہیں کلبوں میں, وہ جاتے ہیں شراب خانوں میں, تو ہمارے دوست جو ڈرائیور ہیں وہ بتاتے ہیں کہ بڑے بڑے پروفیسر, بڑے بڑے ڈاکٹر حضرات, خوب پڑھے لکھے لوگ, پیسے والے لوگ اتنا شراب پیتے ہیں, نفس کی اطاعت میں اتنا شراب پیتے ہیں کہ وہ جب ہماری گاڑی میں بیٹھتے ہیں, وہ ہمارے دوست بتاتے ہیں ان کا پیشاب بہہ جاتا ہے, انہیں پتہ نہیں چلتا. یعنی جو نفس کی اطاعت کرتا ہے اتنا ذلیل و خوار ہو جاتا ہے کہ دوسروں کے سامنے اس کا پیشاب بہہ جاتا ہے, روڈوں پہ گر جاتے ہیں. کئی مرتبہ جب ان کو کوئی اٹھاتا ہے, مدد کرتا ہے, کارڈ دیکھتا ہے, پتہ چلتا ہے یہ تو فلاں یونیورسٹی کا پروفیسر ہے, مگر نفس کی اطاعت میں اتنا ذلیل ہو گیا کہ اس نے خود کو اتنا ذلیل و خوار کر دیا کہ روڈ پہ پڑا پیشاب کر رہا ہے. نفس آپ کو ذلیل کرنا چاہتا ہے, نفس آپ کو تباہ کرنا چاہتا ہے. اب انشاءاللہ ان دنوں میں اس پہ گفتگو ہوگی. آج مجلس بھی دیر میں شروع ہوئی ہے اور میں نہیں چاہ رہا اس سے زیادہ آپ کو یہاں پر روکے رکھوں. آج کا میں نسخہ بتاؤں اور مصائب. کل میرے خیال میں کتنے بجے مجلس ہو, 10 بجے یا 10:30 بجے؟ 10 بجے. 10 بجے تو آج کوئی بھی نہیں آیا تھا, ہم خود آج 11:15 بجے بیٹھے ہیں. اگر آپ لوگ 10 بجے آ جائیں تو ہم ہر روز کوشش کریں گے 1 گھنٹہ آپ کی خدمت میں ہو اور اس موضوع کو کسی منزل تک پہنچائیں, کیونکہ اس میں آپ کا بہت فائدہ ہے, تمام مشکلات سے نجات ملے گی. لیکن کوشش کیجئے کہ انشاءاللہ وقت پہ آ جائیں تاکہ انشاءاللہ وقت پہ شروع ہو اور 11 بجے ختم ہو جائے, کیونکہ آج تو سیٹرڈے ہے, کل سنڈے ہے, تو کل چھٹی ہے, مگر آئندہ دنوں میں تو چھٹی نہیں ہوگی. تو انشاءاللہ آپ لوگ جلدی آئیں, جلدی انشاءاللہ پروگرام ختم ہو تاکہ آپ گھر بھی جا سکیں, آرام بھی کر سکیں. کل نوکریوں پہ یا اسکول کالج جہاں بھی آپ کو جانا ہے جانا ہوگا. تو نفس کو شکست دیں اور مولا کی اطاعت کریں, اس میں مشکل ختم ہو جائے گی. آج کا نسخہ کمال کا نسخہ. اچھا لیکن ایک آپ کو ٹیسٹ بھی کرتا چلوں, یہ آج کا نسخہ بڑا کمال کا ہے, لیکن جو آج کا نسخہ سننا نہیں چاہتا وہ بلند ترین صلوات پڑھیں. ماشاءاللہ مجمع سمجھدار ہے, ماشاءاللہ, اللہ آپ کو سلامت رکھے. اب جو آج کا نسخہ سننا چاہتا ہے وہ بلند ترین صلوات نہ پڑھے. بھائی آپ لوگ پھر ہار گئے, میں نے کہا وہ بلند ترین صلوات نہ پڑھے. چلے اب جو سننا چاہتا ہے وہ بلند ترین صلوات پڑھے. وعجل. کمال کا, ہر روز آپ کو ایک نسخہ دوں گا اور انشاءاللہ کل میں آپ کو 3 ویکسینیں سناؤں گا. 3 ویکسینیں 3 اماموں کی. آج کل تو ویکسین کا ماشاءاللہ بازار گرم ہے نا, کوئی انگریزی ویکسین لگا رہا ہے, کوئی چائنی ویکسین لگا رہا ہے. اب انشاءاللہ کل تھوڑا ویکسین پہ بھی گفتگو کریں گے, لیکن آج جو ہے یہ کمال کا نسخہ ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیے, جب میں آپ کو نسخے بتا رہا ہوں نا اہل بیت کے نسخے وہ ہیں جو ناممکن کو ممکن بناتے ہیں. یہ قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, میرا یقین ہے. اہل بیت کے نسخے وہ ہیں جو ناممکن کو ممکن. ہم نے خود دیکھا, ہم نے خود تجربہ کیا. ایک شرط یہ ہے کہ یقین کامل ہو, دوسری شرط یہ ہے کہ لوگوں اہل بیت کے نسخوں پہ جب عمل کر رہے ہو نا تو شرائط ہیں. کیا شرط ہے؟ آنکھ سے گناہ نہ ہو, کان سے گناہ نہ ہو, زبان سے گناہ نہ ہو, ہاتھ پاک ہو, شکم پاک ہو, یہ قدم آپ کے ایسی جگہ نہ جائے جہاں جانے سے اللہ نے منع کیا. ایک مثال آپ کو دوں, ایک بہت موٹا آدمی ہے, بہت موٹا, 100 کلو 150 کلو کا آدمی ہے. اب اسے احساس ہو گیا کہ جناب میرا وزن بڑھ گیا ہے, اب میں نے وزن کم کرنا ہے. اس نے کسی سے پوچھ لیا, بھائی صاحب وزن کیسے کم کیا جاتا ہے؟ تو کسی نے کہہ دیا اگر تم اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہو روزانہ 1 گھنٹہ جوگنگ کرو, 1 گھنٹہ جوگنگ کرو, دوڑو, یا زیارت کا جو پہاڑ ہے اس پہ چلے جاؤ, 1 گھنٹہ لگے گا واپس آؤ گے, یہ ڈیلی کا کام کرو. اب یہ 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ روزانہ زیارت کے پہاڑ پہ جا رہا ہے اور نیچے آ رہا ہے, 1 گھنٹہ جوگنگ بھی کر رہا ہے, مگر واپس جب گھر آ رہا ہے مکھن کے پراٹھے کھا رہا ہے, نہاری کھا رہا ہے, پائے کھا رہا ہے. تو اب سچ بتائیے اس کا وزن کم ہوگا یا بڑھے گا؟ یقینا میں نے ٹیسٹ کیا ہے. ایک مرتبہ میں لندن میں تھا, ٹریڈ مل پہ دوڑ رہا تھا, 20 منٹ میں دوڑا, 20 منٹ میں دوڑا تو 70-80 کیلوریز جو ہیں وہ جلی.
لیکن پھر میں آیا اسنیکر ایک چاکلیٹ تھا وہ میں نے کھانا چاہا, میں نے کہا دیکھ لوں لکھا تھا اس پہ پتہ نہیں 800 کیلوریز ہیں, جہاں میں 20 منٹ دوڑا اس میں صرف 80 کیلوریز جلی, یہاں ایک اتنا سا چاکلیٹ کھا لوں تو 800 کیلوریز اندر آ گئی. تو اب یہ شخص گلا نہیں کر سکتا, بھائی آپ نے تو کہا تھا 6 مہینے دوڑو گے تو وزن کم ہو جائے گا, لیکن آپ اگر اس سے پوچھیں دوڑنے کے علاوہ کیا کیا, اگر وہ بتائے دوڑ کے آتا تھا, مکھن بھی کھاتا تھا, پراٹھے بھی کھاتا تھا, نہاری بھی کھاتا تھا, پائے بھی کھاتا تھا, آپ کہیں گے عقل کے اندھے خالی دوڑنا کافی نہیں, دوڑنے کے ساتھ ساتھ پیٹ پر بھی کنٹرول کرو. اسی طرح اہل بیت کے نسخے وہ ہیں جو ناممکن کو ممکن کرتے ہیں, مگر نسخے کے ساتھ واجب ہے, ضروری ہے گناہ پر کنٹرول کرو. جب گناہ پہ کنٹرول کرو گے تو نتیجہ ملے گا. اب آج کا نسخہ اور پھر مصائب کی طرف چلیں. یہ نسخہ ہمارے ایک دوست نے بتایا جو آسٹریلیا کے رہنے والے ہیں. آپ کہیں گے ابھی تو آپ امام کا نسخہ بتا رہے تھے, اب آپ اپنے آسٹریلین دوست کا بتا رہے ہیں, لیکن ذرا سنیے. ہمارے آسٹریلین دوست ایک مرتبہ قم آ گئے ایک آیت اللہ کے پاس, بزرگ آیت اللہ, ان کا استخارہ کمال کا ہے, بہت پاورفل استخارہ ہے. انہوں نے اس آیت اللہ کی تعریفیں بڑی سنی تھی کہ بھائی آیت اللہ کا استخارہ ایسا تھا کہ یہ قرآن کھولتے تھے, آپ انہیں بتائیں نا کہ آپ کی نیت کیا ہے. یہاں آپ کہتے تھے آقا صاحب استخارہ کرنا ہے, آپ کی نیت ہوتی تھی شادی, آپ کی نیت ہوتی تھی بزنس, آپ کی نیت کچھ بھی ہوتی تھی, وہ کہتے تھے شادی اچھی ہوگی, بزنس اچھا ہوگا. یہ انہوں نے بڑی تعریفیں سنی تھی اس بزرگ آیت اللہ کی. اب کہتے ہیں میں نے سوچا پہلے ان کو ٹیسٹ کروں پھر ان سے میں کوئی نسخہ مانگوں. ارادہ یہ کر کے آئے تھے کہ 2 جھوٹے ٹیسٹ کروں گا, ایسے ہی جو جھوٹے استخارے. آیت اللہ کے پاس آگے لائن میں کھڑے ہو گئے, آیت اللہ کو استخارہ کیجئے. آیت اللہ نے قرآن کھولا, دیکھ کر کہا جھوٹا استخارہ کیوں کروا رہے ہو. کہا میں نے نیت کی تھی 2 استخارے کروانے. میں پھر دوبارہ لائن میں کھڑا ہو گیا, پھر دوبارہ جب میں لائن میں کھڑا ہوا میری نیت تھی 2 کرنے ہیں, میرا نمبر آیا, میں نے کہا ہر جگہ استخارہ, آقا صاحب ایک استخارہ کیجئے. انہوں نے پھر کھولا, کہا ایک مرتبہ ٹیسٹ کیا, یقین نہیں آیا. یعنی دیکھیے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ نسخہ جو آپ سننے جا رہے کتنے عظیم شخص نے بیان کیا ہے. اور نسخہ کن کا, اہل بیت کا نسخہ, مولا کا نسخہ. اب ان کو یقین آ گیا, یہ کہتے ہیں مجھے اب یقین آ گیا کہ بھائی یہ آدمی صحیح ہے. پھر کہتے ہیں نماز ختم ہوئی, لوگ چلے گئے. میں نے کہا آقا صاحب میں آسٹریلیا سے آیا ہوں, بہت دور سے آیا ہوں, میں نے آپ کی بڑی تعریف سنی تھی, اسی لیے میں نے آپ کو ایک مرتبہ ٹیسٹ کیا تاکہ مجھے یقین ہو جائے. بس ایک آپ سے ریکویسٹ ہے, کیونکہ زندگی میں مشکلات بہت ہیں, کوئی ایسا نسخہ دیجئے جس سے مشکلات ختم ہو جائیں, ایسا نسخہ دیجئے جس سے تکلیفیں ختم ہو جائیں, ایک سکون کی زندگی آ جائے. اچھا اب ایک پرابلم ہم میں ہے. ہمیں پرابلم کیا ہے, جب ہم کوئی نسخہ کسی کو سناتے ہیں, جب آپ لوگ ابھی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں کیا نسخہ ہوگا, نیا نسخہ ہوگا, لیکن جب ہمارے مومنین سنتے ہیں اچھا یہ نسخہ تھا, یہ تو ہمیں پہلے سے ہی پتا تھا, یہ آپ نے بڑا چڑھا کے بات کر دی. نہیں, کبھی کبھار یہ ہم غلطی کر بیٹھتے ہیں. ہمارے پاس بڑی نعمتیں ہوتی ہیں, ان کو ہم کم سمجھتے ہیں, ان کی معرفت نہیں ہوتی. ایک مشہور واقعہ ہے نا کہ ایک طالب علم تھا, وہ دریا کے اس پار رہتا تھا, ہمیشہ کلاس میں دیر آتا تھا. استاد نے ایک مرتبہ پوچھا بیٹا تم دیر میں کیوں آتے ہو. اس نے کہا کہ استاد میں کشتی کا انتظار کرتا ہوں, کشتی کبھی دیر آتی ہے کبھی جلدی آتی ہے, جب جلدی آتی ہے تو میں جلدی آ جاتا ہوں, جب دیر میں آتی ہے تو میں دیر میں پہنچتا ہوں. استاد نے کہا ٹھیک ہے بیٹا میں تمہیں ایک تعویذ لکھے دوں گا. اچھا بریکٹس میں یہ بھی کہوں, تیسری یا چوتھی مجلس میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ایک تعویذ بھی آپ کو دیں جو کمال کا تعویذ ہے, اپنے گھروں میں بھی لگائیے, اپنے بچوں کو سب کو پہنائیے. استاد نے کہا میں ایک تعویذ آپ کو دیتا ہوں, وہ تعویذ اپنے جیب میں رکھنا, کشتی کا انتظار نہ کرنا, پانی پہ چل کے آنا. اب یہ طالب علم کہتا ہے ٹھیک ہے, اور روز آتا تھا. ایک دن اس نے کہا تعویذ کھول کے دے دیکھوں اندر لکھا کیا ہے. یہاں تعویذ کھولا, لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اس نے کہا بسم اللہ, یہ تو مجھے بھی آتا ہے, یہ تو مجھے بھی پتا تھا, یہ کون سا بڑا نسخہ ہے. یہاں اس نے یہ کہا پھر پانی پر نہ چل سکا. اب جو میں آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں شاید آپ بھی یہی کہیں, تو ہمیں بھی پتا تھا, مگر اب غور سے سنیے. آیت اللہ کہتے ہیں اس مومن کو جو آسٹریلیا سے آیا تھا, ایسا نسخہ دوں گا کہ اگر چاہو اس نسخے کے ذریعے سے پہاڑوں کو ہلا سکتے ہو. اچھا بریکٹس میں ایک اور بات بھی کہہ دوں, کل سے جا کے یہ پہاڑ کے سامنے جا کے اس پہ عمل نہ کیجئے گا, پھر آ کے مجھے کہیں آپ نے تو کہا تھا یہ تو پہاڑوں کو ہلانے کا ہے, یہ پہاڑ ہل کیوں نہیں رہا. وہ پہلی شرط موٹے والا واقعہ تو یاد ہے نا, اگر شرائط دعا سے عمل کریں تو شاید پہاڑ بھی ہلا سکیں, مگر پہاڑوں کو ہلا دینے یعنی مثال ہے کہ اتنے بڑے بڑے کام کر سکتے ہو, اتنی بڑی بڑی مشکلات کو ختم کر سکا. کیا نسخہ ہے آقا صاحب بتائیے.
کا آسان نسخہ ہے. اچھا میں نے خود ٹرائی کیا, کراچی میں نے یہ نسخہ بتایا جب میں فاطمیہ میں یہاں آپ کے پاس آیا تھا, اس کے بعد پھر وہاں فاطمیہ کی مجالس تھی تو میں نے وہاں پر یہ نسخہ بتایا, پڑھ کے میں واپس مشہد چلا گیا. اچھا میں نے ان کو کہا تھا 40 دن تک اس پہ عمل کرو, کیونکہ جتنے بھی نسخے ہیں کم سے کم اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ 40 دن تک اس پہ عمل کرو. اس جوان نے مجھے فون کر کے کہا مولانا ہماری ایک مشکل تھی, آپ نے کہا 40 دن اس پہ عمل کرو, ہم نے 3 دن عمل کیا, مشکل ختم ہو گئی. جوان تھا, پاک تھا, اس کے اعضاء اگر سارے کسی کے پاک ہوں تو ایک دن میں اس کی مشکل حل ہو سکتی ہے, ایک لمحے میں اس کی مشکل حل ہو سکتی ہے. اچھا نسخہ کیا ہے؟ اب نسخہ یہ ہے 50 منٹ آپ کو لگیں گے ہر نماز کے بعد, نماز فجر, نماز ظہر, نماز عصر, نماز مغرب, نماز عشاء, 5 وقت کی جو نمازیں ہیں, ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ دعائے توسل کی تلاوت کرو. ہم صرف منگل کو پڑھتے ہیں نا, یہ میں نے خود ٹرائی کیا ماشاءاللہ. ہر نماز کے بعد 2 باتیں میں نے ابھی صرف بتائیں گے, شرائط دعا تو بہت ہیں. ایک یہ کہ تمام اعضاء گناہ سے دور ہوں, دوسرا یقین کامل ہو کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ میں مولا سے مانگوں اور مولا مجھے عطا نہ کریں. اس یقین کے ساتھ مانگو, دیکھو کیسے عطا ہوتی ہے. اور دعائے توسل کیا ہے؟ 14 معصوم سے فقیری. دعائے توسل کیا ہے؟ خدایا تجھے رسول خدا کا واسطہ میری مشکل کو دور کر دے, خدایا تجھے علی مرتضیٰ کا واسطہ میری مشکل کو دور کر دے, خدایا تجھے فاطمہ زہرا کا واسطہ میری مشکل کو ختم کر دے. کون مومن ہے جو ابھی کھڑا ہو کے کہے میری زندگی میں کوئی مشکل نہیں؟ ہر ایک کے گھر میں ہے. آئیے اس پہ عمل کریں, کل سے شروع کیجئے, کم سے کم 40 دن عمل کیجئے, کم سے کم. پھر آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں تبدیلیاں کیسے آ رہی ہیں. جب آپ ہر روز ہر نماز کے بعد ہر معصوم کو کہیں گے یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ, یقین سے کہہ رہا ہوں یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ فقیری کریں اور آپ کو عطا نہ ہو. کوشش کریں, آئیے محرم میں خود کو بدلیں, آئیے محرم میں زندگی میں کوئی اچھا نیا عمل شروع کریں. محرم ختم ہو رہا ہے اس سال کا, الحمدللہ سفر کا مہینہ ہے, لیکن یہ دن ایسے تیزی سے گزریں گے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. کہیں ایسا نہ ہو پھر یہ ایام ازا گزر جائیں اور پھر ہم غافل رہیں اور خالی ہاتھ رہیں. آئیے ان دنوں میں فقیری کیجئے, مانگیے جو مانگنا ہے, اہل بیت عطا کریں گے. آئیے سینوں پہ ہاتھ رکھیں, آنکھوں کو بند کریں, سب اپنے سینوں پہ ہاتھ رکھیے, نہ شرمائیے, آنکھوں کو بھی بند کیجئے. کیوں آنکھوں کو بند کریں؟ تاکہ تصور کریں ہم کربلا میں ہیں. آنکھوں کو بند کیجئے, تصور کیجئے کربلا میں اور بلند آواز سے کہیں السلام علی الحسین. بلند آواز السلام وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب. سب اپنی آنکھوں کو بند کر لیں. کیوں آنکھوں کو بند کریں؟ تصور کیجئے کربلا میں ہیں, بین الحرمین میں کھڑے ہیں, ایک طرف حرم مولا عباس ہے, ایک طرف حرم مولا حسین ہے, اور زباں پہ یہ جملہ سلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب.
عزاداروں مجھے نہیں معلوم تم میں سے کتنے لوگ کربلا گئے ہو. یہ جو میں کہتا ہوں نا آنکھوں کو بند کرو, کربلا کو تصور کرو. عزادارو جب تم مشہد جاؤ گے حرم میں جا کے رو گے, جب تم نجف جاؤ گے حرم میں جا کے رو گے, جب تم کاظمین جاؤ گے حرم میں جا کے رو گے, مگر کربلا میں گلی میں چل رہے ہوگے اچانک دیکھو گے کچھ لوگ رو رہے ہیں, آگے جا کے پوچھو گے لوگوں کیوں رو رہے ہو, لوگ رو کے کہیں گے یہ وہ جگہ تھی جہاں علی اکبر کے سینے پہ برچھی ماری گئی. کربلا کربلا ہے. سامرا جاؤ گے حرم میں جا کے رو گے, شام جاؤ گے حرم میں گریا کرو گے, مگر کربلا میں اچانک چلتے چلتے دیکھو گے لوگ چیخ چیخ کے رو رہے ہیں, آگے بڑھ کے پوچھو گے رونے کا کیا سبب, لوگ رو کے کہیں گے یہ وہ جگہ تھی جہاں کربلا کربلا ہے. دعا کرو اللہ میں کربلا نصیب فرما. کربلا کربلا ہے. ایک مرتبہ میں کربلا میں تھا, بازار میں تھا, اچانک میں نے دیکھا ایک جگہ پہ ایک زری ہے. میں نے پوچھا لوگوں یہ زری کس کی ہے, لوگوں نے کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں عباس کے بازو کٹے. روتی ہوئی آنکھوں سے سب مل کے گاؤ کربلا ہائے کربلا 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 بلند کربلا کربلا کربلا. عزادارو 2 سال ہو گئے ہیں نا کربلا نہیں جا سکے. میرے اللہ مجھے نہیں معلوم میں نے کیا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے مجھے کربلا آنے نہیں دیتا, مگر میرے اللہ آج تجھے بی بی سکینہ کا واسطہ کربلا کا راستہ کھول دے. آج ایسا وسیلہ لے کر آئیں کہ کوئی خالی ہاتھ نہ جائے. عزادارو دعا کرو میرے اللہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میں مر جاؤں اور کربلا نہ جا سکوں. ایسا نہ ہو اتنا میں کربلا سے محروم ہو جاؤں. عزادارو تم بڑے آرام سے رو رہے ہو, اب آنکھوں کو پھر بند کریں, پھر آنکھوں کو بند کریں. کربلا کا ایک منظر سوچیں, ایک ننھی بچے بابا کو رو رہی ہے. تم بڑے آرام سے رو رہے ہو, ابھی تم رو رہے ہو, نہ بھوکے ہو نہ پیاسے ہو, نہ گرمی ہے نہ سردی ہے. جب تم رو رہے ہو کوئی تمہیں تماچے نہیں مار رہا, مگر کربلا میں سکینہ جب رو کے کہتی تھی بابا, اور کبھی تماچے
سکینہ 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 عزادارو ابھی بی بی سکینہ کا ایک نوحہ پڑھنا چاہتا ہوں، فارسی زبان کا نوحہ ہے، ترجمہ بھی سناؤں گا۔ سکینہ کے غم میں چیخ چیخ کے رونا، گڑ گڑ کے نہ رونا، کیوں؟ کیونکہ مجلس میں سکینہ آتی ہے، جب تمہیں روتا دیکھتی ہوگی تمہیں دعا دیتی ہوگی۔ عزادارو بی بی سکینہ کا ایک نوحہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ بی بی سکینہ گویا اپنے بابا سے ایسے باتیں کر رہی ہوگی، بابا جونا حسین، جس کے گھر میں ننھی ننھی بچیاں ہیں، بابا جونا حسین، سب مل کے بی بی کا نوحہ پڑھو، بابا جونا حسین، بلند آواز ماتم بھی کرو، بابا جونا۔ عزادارو تمہارے گھروں میں ننھی ننھی بچیاں ہیں نا، مجلس کے بعد اپنی بچی کے چہرے کو جا کے چوم لینا اور رو کے کہنا، ہائے سکینہ، بابا جونم حسین۔ سکینہ بابا سے باتیں کر رہی ہیں، غور سے سننا دل تڑپ جائے گا۔ بابا جونم حسین دختر تو از دنیا بریده، بابا تیری سکینہ دنیا سے تنگ آ گئی ہے، سکینہ دنیا میں رہنا نہیں چاہتی۔ کیا 3 برس کی بچیاں دنیا سے تنگ آ جاتی ہیں؟ مگر سکینہ پہ اتنے ظلم ہوئے، سکینہ کہہ رہی ہے، بابا جونم حسین دخترات از دنیا بریده۔ دوسرا جملہ سننا دل تڑپ جائے گا، بدون تو خوشی ندیدے۔ بابا جب سے آپ گئے ہیں سکینہ نے خوشی کا ایک دن نہیں دیکھا، بابا کسی نے مجھے پرسہ نہیں دیا، کسی نے تماچا مارا، کسی نے تازیانہ مارا، کسی نے بالوں سے کھینچا، کوئی گھٹ گھٹ کے نہ روئے، بابا جونم حسین، سب مل کے بابا جونم حسین، بلند آواز، بابا جونم۔ سکینہ کا نوحہ سنو، اب سکینہ بابا سے باتیں کر رہی ہے، بابا جونم حسین دخترت از دنیا بریده، بدون تو خوشی ندیده۔ اب بچی بابا سے باتیں کر، بابا جون میدونم چشای تو زخمیه، بابا مجھے پتا ہے تیری آنکھیں زخمی ہیں، بابا میں نے دیکھا جو ایک ظالم نے تیری آنکھوں کو پتھر مارا تھا، میدونم چشات زخمی ہے بابا جون، لیکن بیٹی کہہ رہی ہے بابا جون چشای زخمی تو واکن، بابا اپنی زخمی آنکھوں کو کھولو۔ سکینہ کچھ بتانا چاہ رہی ہے، بابا آپ کی آنکھیں زخمی ہیں مگر بابا آنکھوں کو کھولو، بابا ذرا سکینہ کی طرف دیکھو، بابا جان ذرا مجھے دیکھو کہ من تنہا دختر موسفیدم، کہ من تنہا کودک موسفیدم، بابا 3 برس کی بچیوں کے سر کے بال سفید
بابا میں بچپن میں بوڑھی ہو گئی. سب مل کے بی بی کا نوحہ پڑھو. بابا جونا حسین بلند آواز. بابا جونا بابا جونا حسین. آزادارو بس 2 مصرے اور زحمت تمام. جس کے گھر میں بچی اپنی بچی کو سوچے. جب کبھی آپ کی بچی کا دل دکھتا ہے کیسے بات کرتی ہے. بابا جونا کچھ کہنا چاہتی ہے مگر رونا آ جاتا ہے. کچھ کہنا چاہتی ہے مگر دل تڑپتا ہے. بابا جونا اب بچی بابا سے باتیں کرے. حسین اون شبی که از ناقه افتاده بابا جان جس رات میں اونٹ سے زمین پہ گری ببین لبم دور عجب شکافی. بابا جب میں اونٹ سے زمین پہ گری میرے ہاتھ گردن کے پیچھے بندھے تھے. بابا جب میں اونٹ سے زمین پہ گری میں خود کو بچا نہ سکی. میں منہ کے بل زمین پہ گری. روتی ہوئی آنکھوں سے ہاتھوں کو بلند کرو. دعا کی قبولیت کا وقت ہے. ہاتھوں کو بلند کرو نہ شرماؤ. ہاتھوں کو بلند کرو. میرے اللہ گنہگار ہاتھوں کو نہ دیکھ. تجھے سکینہ کے ننھے ہاتھوں کا واسطہ جنہیں ظالموں نے گردن کے پیچھے باندھا تھا. امام زمانہ کا جلد ظہور فرما. 5 مرتبہ بلند آواز سے اللہم اجل ولیک الفرج. اللہم اللہم اجل ولیک الفرج. اللہم اجل ولیک الفرج. اللہم میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ امام زمانہ کا جلد ظہور فرما. میرے اللہ جو مومنین مشکلات میں آئیں ان کی مشکلات کو دور فرما. میرے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرما. میرے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نصیب فرما. میرے اللہ شیعوں کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. میرے اللہ التماس دعا ہے فیاض حسین صاحب اور جو مریض ہیں مریضوں کی شفا یابی کے لیے پھر ہاتھوں کو بلند کیجئے 3 مرتبہ بلند آواز سے. اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. اما ويكشف السوء. عما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء.